السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام طلباء اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے وضو کا سبق مکمل پڑھ لیا ہے، اب ہم غسل کی جانب آ رہے ہیں، کیونکہ جس کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسی طرح باب ہیں، تو وضو کے بعد غسل کا ذکر ہے۔ غسل کا بیان یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو غسل کے بارے میں جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ سب سے پہلے آیت آپ کے سامنے بھی موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، یعنی اگر تم پہ غسل فرض ہو جائے، ضروری ہو جائے تو غسل کر لیا کرو۔ اب غسل کے فرض بھی ہیں اور غسل کی سنتیں بھی ہیں، دونوں آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، اس میں جو کچھ سنتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرض کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عام الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو علماء کی زبان ہے یا پڑھے لکھوں کی زبان ہے، جو مفتیان کرام کی زبان ہے، وہ نہیں، عام لوگوں کی زبان سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جو سامعین ہیں وہ عام لوگ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو سمجھ آ جائے۔ تو غسل کا مسنون طریقہ لکھا ہوا آپ کے سامنے۔ اب مسنون جو ہے وہ سنت کی جمع ہے، مسنون یعنی سنت کیسے کہتے ہیں؟ زور کا طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ اور جو فرض ہیں وہ لازمی و ضروری ہوتے ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کے بغیر غسل ہو جاتا ہے، لیکن آگے چل کے ہم غسل کے فرائض کا ذکر کریں گے تو ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ نے سب نے، جتنے بھی ہمارے سننے والے، انہوں نے لازمی سننے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی کچھ بھی مکمل جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہیں، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب یہی علوم ہے، علوم دینیہ، جو ہمارے بنیادی مسائل انہیں سیکھنا ضروری ہے، تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ تو پہلے سنت میں کیا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں، یعنی واش روم میں چلے گئے تو اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں، سنجا کریں، یعنی عام الفاظ میں بڑا وضو جو اسے ہم بعض لوگ کہتے ہیں، تو وہ سنجا کریں، اور جس جگہ نجاست وغیرہ ہو اس کو دور کریں، یعنی جسم سے کوئی نجاست خارج ہوئی ہے اور جسم پہ لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاکی، نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو، اس کو دور کرے اور پھر وضو کرے، اور وضو کے بعد 3 مرتبہ دہنے مونڈے پر اور 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، یعنی کندھا جو ہوتا ہے اس پہ پانی ڈالیں۔ یعنی یہ سنت طریقہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر اور 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر اور 3 مرتبہ جو ہے سر پر اور سارے بدن پر پانی بہائے اور ملے، یعنی جسم کو ملے۔ تو سب سے پہلے دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، پھر سر پہ جو ہے نا 3 دفعہ جو ہے یہ پانی ڈالنا ہے، اور کسی سے کلام نہ کرے۔ اب یہ کلام نہ کرنے کا جو حکم ہے، یعنی جس طرح عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم واش روم میں چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی تولیہ، کبھی کپڑے، کبھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، کبھی صابن، کبھی شیمپو، اس طرح کی چیزیں جب ہم بھول جاتے ہیں، پھر بار آواز لگا رہے ہوتے ہیں اور اندر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کوئی چیز ہے، جیسے پانی ختم ہو گیا، اس کو بھی کم سے کم الفاظ میں باہر والوں کو کہہ کے جو ہے نا وہ بات ختم کر دیں، زیادہ لمبی باتیں کرنے کی جو اجازت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہوگا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں غسل کے فرض۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں، اب ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا، اور غسل نہ ہو تو بالغ جو لوگ ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں گناہ گار، روزہ رکھیں تو روزہ نہیں ہے، اگر حج پہ گئے ہیں تو حج نہیں ہے، عمرہ کرنے گئے ہیں تو عمرہ نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھنا ثواب کے بجائے گناہ بن جائے گا،
اب ہماری عوام کو غسل کے فرض کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ہماری ویڈیو سے یہ غسل کے فرض سیکھ لے ہیں تو اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماؤں بہنوں کو یہ والی ویڈیو لازمی جو ہے نا ہماری سنائیں۔ باقی ویڈیو ہماری اب سنیں یا نہ سنیں، لیکن یہ والی ویڈیو اب سنیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کا ثواب ہے، جب آپ یہ ہماری ویڈیو سن کے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور آپ اگر کسی سے شیئر کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کو ڈھیروں نیکیاں ملیں گی۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک نمبر 1 غرارہ کرنا۔ اب کلی میں تو صرف منہ میں پانی ڈالتے ہیں، اس طرح پانی حلق کی جڑ تک بہہ جائے، یعنی جو ہمارا حلق ہے اس کی جڑ تک، یعنی اندر نہ جائے، بس آخری کونے تک جو ہے نا پانی پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ہے ناک میں پانی ڈالنا کہ جہاں تک نرم جگہ ہے وہ دھل جائے۔ تو اب ناک میں پانی کیسے ہم ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر پانی رکھیں اور اوپر کی طرف سانس لے جائیں، اور ہلکا سا سانس لیں، اتنا زیادہ بھی نہ سانس لیں کہ ہمارے جو ہے نا دماغ میں جو ہے چڑھ جائے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ناک میں تو پانی جاتا ہی نہیں ہے، تو ناک میں پانی ہم کس طرح ڈالیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا ہم نے جو ہے وہ اوپر کھینچنا ہے، پانی سانس اوپر کی طرف لینا ہے تو پانی ہماری ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے گا، لیکن ہلکا سا لینا، زیادہ لیں گے تو پھر وہ اوپر زیادہ بھی جا سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے فرض اور آخری، سارے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے، یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ رہ جائے، یعنی کہا گیا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں غسل سوری نہیں ہوتا۔ تو غسل جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہے۔ تو خدا را میری مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی یہ سیکھیں، اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے بیوی بچے کو سکھائیں، اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بتائیں، تاکہ ہم سب کا ایمان جو ہے نا وہ بچ سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، بتائیں بھی غسل کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں غسل کیسے کرنا ہے، بس واش روم میں جاؤ، اوپر پانی ڈالو اور غسل ہو گیا۔ یہ ہماری عوام کی حالت، 50 سال کے لوگ 50 سال نمازیں پڑھی ہیں لیکن غسل کے فرض نہیں پتہ۔ تو یہ تھی اسلام کی بنیاد، یہ ضروری چیز تھی، یہ سیکھنے والے تھی، لیکن ہم سکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، لیکن یہ دین نہیں سیکھا، اور اس وجہ سے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری فضول چلی جاتی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا غسل ہی نہیں ہوتا۔ تو غسل نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر خود تو آپ سنیں لیکن دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ اللہ سب کچھ خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔